फखरुल मिस्री ने उसे ज़बरदस्ती ऊँट पर लिया और इसके पीछे बैठकर ऊँट को उठाया और दौड़ा दिया। वो सफ़र की तीसरी रात थी। अगली शाम वो शहर से बाहर सूडानियों के एक कमांडर के यहाँ पहुँच गए, मगर फखरुल मिस्री ने उसे अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस की जैसे खोपड़ी में कीड़े रेंग रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया। वो समझ ना सका कि ये हशीश ना मिलने का असर है। उसकी तसव्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत थैले में कहीं रेगजार में गिर गई थी। लड़की ने उसके सामने कमांडर को सलीबों का पैगाम दिया और इसे बगावत पर उकसाया। फखर पास बैठा सुनता रहा और उसके जहन में कीड़े बड़े होकर तेजी से रेंगने लगे। नशा उतर चुका था। उसे याद आने लगा कि वो महाज से भाग आया है। लड़की मोबी को यही खुशफहमी होगी कि फखर पर नशा तारी है। चनांचे उसने बेखौफ व दखल कमांडर से यह भी कह दिया कि सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान के दरमियान ये गलतफहमी पैदा करनी है कि वो ज़ाहिरी तौर पर नेक बने फिरते हैं मगर औरतों और शराब के दिलदादा हैं। उनकी इस तवील गुफ्तगू में बगावत की बातें भी हुईं। इस वक्त तक फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो चुका था, लेकिन सर के अंदर बेचैनी उसे बहुत परेशान कर रही थी। लड़की ने कमांडर से कहा, अगर बगावत करनी है तो वक्त ज़ाया ना करें। सुल्तान अयूबी महाज पर है और उलझा हुआ है। लड़की ने यह झूठ बोला कि सलीबी 3-4 दिनों बाद दूसरा हमला करने वाले हैं। सुल्तान अयूबी को यहाँ से भी फ़ौज महाज पर बुलानी पड़ेगी। कमांडर ने लड़की को बताया कि 6-7 दिनों तक सूडानी लश्कर यहाँ की फ़ौज पर हमला कर देगा। फ़खर ये सारी गुफ्तगू सुनता रहा। आधी रात के बाद उसे अलग कमरे में भेज दिया गया जहां उसके सोने का इंतज़ाम था। लड़की और कमांडर दूसरे कमरे में थे। दरमियान में दरवाज़ा था जो बंद कर दिया गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे के साथ कान लगाए तो उसे हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। फिर लड़की के ये अल्फाज सुनाई दिए कि इसे हशीश के ज़ोर पर यहाँ तक लाई हूँ और इसकी महबूबा बनी रही हूँ। मुझे एक मुहाफिज की ज़रूरत थी। हशीश का थैला रास्ते में गिर पड़ा है। अगर सुबह इसे खुराक ना मिली तो ये परेशान करेगा। इसके बाद फ़खर ने दूसरे कमरे से जो आवाज़ें सुनाई दी वो इसे साफ बता रही थी कि शराब पी जा रही है और बदकारी हो रही है। बहुत देर बाद उसे कमांडर की आवाज़ सुनाई दी, ये आदमी अब हमारे लिए बेकार है। इसे कैद में डाल देते हैं या ख़त्म करा देते हैं। लड़की ने इसकी तायीद की। फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो गया और वहाँ से निकल भागने की सोचने लगा। रात का पिछला पहर था। वो इस कमरे से निकला। इसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। कभी तो दिमाग साफ हो जाता, कभी ज़्यादा देर तक माऊफ रहता। सुबह की रोशनी फैलने तक वो ख़तरे से दूर निकल गया था। अब इसे दोहरे ताक़ुब का ख़तरा था। दोनों तरफ इसे मौत नज़र आ रही थी। अपने फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हो जाता तो भी मुजरम था और अगर सूडानी पकड़ लेते तो फ़ौरन कत्ल कर देते। वो दिन भर फिरौनों के खंडरों में छुपता रहा। हशीश की तलब, खौफ और गुस्सा उसके जिस्म और दिमाग को बेकार कर रहा था। रात तक वो चलने से भी माजूर हुआ जा रहा था। फिर उसे ये एहसास ना रहा कि दिन है या रात और वो कहाँ है। इसके दिमाग में ये इरादा भी आया कि इस ईसाई लड़की को जाकर कत्ल कर दे। ये सोच भी आई कि ऊँट या घोड़ा मिल जाए और वो महाज पर सुल्तान अयूबी के कदमों में जा गिरे। मगर जो भी सोच आती थी इस पर अंधेरा छा जाता था जो उसकी आंखों के सामने आकर हर चीज़ तारीक कर देता था। इसी हालत में ये आदमी मिला। चूँकि वो जासूस था इसलिए तरबियत के मुताबिक उसने फखरुल मिस्री के साथ दोस्ती और हमदर्दी की बातें की और इसे अली बिन सुफियान के पास ले आया। तस्दीक हो गई कि सूडानी लश्कर हमला और बगावत करेगा और ये किसी भी लम्हे हो सकता है। अली बिन सुफियान सोच रहा था कि मुकामी कमांडरों को फ़ौरन चुकन्ना करे और सुल्तान अयूबी को इतला दे, मगर वक्त ज़ाया होने का ख़तरा था। इतने में इसे पैगाम मिला कि सुल्तान अयूबी बुला रहे हैं। वो हैरान होकर चल पड़ा कि सुल्तान को तो वो महाज पर छोड़ के आया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। वो सुल्तान अयूबी से मिला तो सुल्तान ने बताया, मुझे इतला मिल गई थी कि साहिल पर सलीबी जासूसों का एक गिरोह मौजूद है और उनमें से कुछ इधर भी आ गए होंगे। महाज पर मेरा कोई काम नहीं रह गया था। मैं कमान अपने रफ़ीकों को देकर यहाँ आ गया। दिल इस कदर बेचैन था कि मैं यहाँ बहुत बड़ा ख़तरा महसूस कर रहा था। यहाँ की क्या खबर है? अली बिन सुफियान ने उसे सारी खबर सुना दी और कहा, अगर आप चाहें तो मैं ज़ुबान का हथियार इस्तेमाल करके बगावत को रोकने की कोशिश करूं या सुल्तान जंगी की मदद आने तक मुलतवी करा दूं। मैं जासूसों को ही इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारी फ़ौज बहुत कम है, हमले को नहीं रोक सकेगी। सुल्तान अयूबी टहलने लगा। उसका सर झुका हुआ था। वो गहरी सोच में खो गया था और अली बिन सुफियान उसे देख रहा था। सुल्तान ने रुक कर कहा, हाँ अली, तुम अपनी ज़ुबान और अपने जासूस इस्तेमाल करो, लेकिन हमले को रोकने के लिए नहीं बल्कि हमले के हक में।
سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے، مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا، یہاں کے تمام کمانداروں کو بلوا لو اور تم بھی آ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے دے دی، سب کو یہ بتا دینا کہ میرے متعلق ان کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاذ سے یہاں آ گیا ہوں۔ سوڈانیوں سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں۔ 3 راتیں بعد قاہرہ تاریک رات کی آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں، وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ فوجی پیادہ بھی تھے، سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے۔ وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیتے۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے۔ اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریت کے ٹیلوں کے وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوگی تو اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارہ خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے ہوئے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا کوئی سپاہی نہ ملا، نہ گھوڑا، نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو تمام خیمے خالی ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ریتلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک خاص کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھیں۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان صلاح الدین کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے۔ سپاہیوں کے لیے آگ میں نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ اس قدر آگ نے دن کو رات کو دن بنا دیا تھا۔ سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا اور فوج بچ گئی، وہ بھاگ نکلی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ ایک دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پیچھے پچھلے حصے سے ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے تھے۔ سوڈانی سپاہی اس سے بددل ہو گئے۔ انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ دن کے وقت تمام کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات کی تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے۔ انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کے فوج کے عقب میں گشتے دخون کرتی اور دور چلی جاتی تھیں۔ 3-4 یورپی مورخین نے، جن میں لین پول
اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حملے پر شب خون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کے پسند کے میدان میں لڑے، جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسہ پلٹنے کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے ان جانباز سواروں کی جرأت اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی۔ آج کے جنگی مبصرین جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈروں اور گوریلا آپریشن کے موجد صلاح الدین ایوبی ہے اور وہ اس طرح جنگ سے دشمن کے منصوبوں پر درہم برہم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیوں پر اس نے بھی یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار کے شب خون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کے لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بیس میں موجود تھے، تو یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرتے ہیں اپنی پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا تھا وہ عبرتناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین جنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے، بعض کے اعداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ تاہم یہ صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا۔ اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی۔ اس کیفیت میں جب سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں اور ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا۔ سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنا اشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عتاب اور سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کے سپاہیوں سے کاشتکاروں میں تبدیل کر دیا۔ انہیں زمینیں دیں اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی اور پھر انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانش مندی سے ٹھکانے لگا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین جنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب خون مارنے والے جان بازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں۔